کیا دجال اس دنیا میں آ چکا ہے؟ کیا وہ ہمارے درمیان موجود ہے یا یہ سب صرف افواہیں ہیں؟ آئیے آج ان تمام سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جائیں گے کہ دجال کی حقیقت کیا ہے اور کیا واقعی اس کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم بتائیں گے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے۔ دجال کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو قیامت کی سب سے بڑی آزمائش قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ دجال ایک انسان ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، کرشمے دکھائے گا اور بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کیا دجال آ چکا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہر نوجوان پوچھ رہا ہے۔ اہل سنت کے علماء کے مطابق دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد سے پہلے کی چھوٹی نشانیاں بتائیں، جیسے جھوٹ عام ہوگا، سود عام ہوگا، قتل و غارت بڑھے گی، دین کمزور ہوگا۔ کیا ہم آج یہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں، یہ نشانیاں دجال کی آمد کے قریب ہونے کی علامت ہو سکتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آ چکا ہے۔ کیا جدید ٹیکنالوجی دجال کا نظام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت، سوشل میڈیا، عالمی نظام، یہ سب دجال کا نظام ہے، لیکن اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ ہر نئی چیز کو دجال کہنا درست نہیں۔ دجال ایک حقیقی شخص ہوگا، وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ 40 دن زمین پر رہے گا۔ دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طریقہ بتایا ہے۔ سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کریں، ایمان مضبوط کریں، سچے علماء کی صحبت اختیار کریں، فتنوں سے دور رہیں، سب سے اہم چیز اللہ سے دعا مانگیں۔ تو کیا دجال آ چکا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ہے نہیں، لیکن اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، لہٰذا ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ دجال فتنے کے دور میں عظیم الشان فریب اور جادوئی کرشمے دکھائے گا، جن میں آسمان سے بارش برسانا، زمین سے پیداوار اگانا اور زمین سے خزانے نکالنا شامل ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا اور اندھے کوڑیوں کو شفا دینا شامل ہے۔ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، جس کے پاس بظاہر جنت در حقیقت جہنم اور جہنم در حقیقت جنت ہوگی، اور وہ پوری دنیا میں فتنے پھیلا کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کو ماننے والے پیروکار دنیا میں وقتی طور پر خوشحال نظر آئیں گے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ دجال کے ماننے والوں کی زمین آباد ہوگی، ان کی مویشی فربا ہوں گے، اور دجال انہیں دنیاوی مال و متاع دے گا، تاہم یہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔